جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو رمضان کے لیے مدارس میں چھٹیاں ہوتی ہے اور اس موقع پر اساتذہ ادارہ بھی چھوڑتے ہیں خود سے، اور بہت سارے ادارے کے ذمہ داران بھی اپنے اساتذہ کو بدلتے ہیں۔ تو میں مدارس کے ذمہ داران سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر مناسب ہو تو قبول فرمائیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن میری باتوں کو سن لیں کہ اگر آپ کا مزاج ہے کہ 2 یا 3 سال کے لیے ہم کسی ٹیچر کو رکھیں گے پھر بدل لیں گے اور بیچ بیچ میں پھر اساتذہ کے سامنے استعفا نامہ کی بات کریں گے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ دوران سال آپ استعفا نامہ کی بات کرتے ہیں اساتذہ کے سامنے، تو اساتذہ کے دل میں ایک چوٹ لگتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم کو بدل دیا جائے، بھگا دیا جائے، ایسا کر دیا جائے، اس طرح کی چوٹ لگتی ہے۔ پھر اساتذہ آپ کے ادارے میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں، اور مسافر کی طبیعت سفر میں کتنی لگتی ہے؟ کم لگتی ہے، اس کو گھر کی یاد رہتی ہے۔ کتنا بھی دل لگا کر کام کرے، آپ کے دباؤ کی وجہ سے یا آپ کی نصیحت کی وجہ سے پھر بھی ان کے کام میں سفر کی طرح قصر رہے گا۔ سفر میں نماز قصر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قصر کا ٹھپا رہے گا۔ اس وجہ سے آپ کیا کریں؟ ٹیچر اچھے طریقے سے رکھیں اور استعفا نامہ کی بات نہ کریں، قطعاً نہ کریں۔ البتہ جس ٹیچر کو نہ رہنا ہو کہ ہم ادارہ بدلیں گے تو وہ پہلے ہی بتا دے، رمضان سے پہلے ہی بتا دے، تاکہ ذمہ دار ان کی جگہ ٹیچر رکھ لیں۔ آپ ایک بہترین ذمہ دار بنے اور اساتذہ کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں۔ آپ اساتذہ کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ یہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک ٹیچر ہوں، اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ اساتذہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اساتذہ مناسب تنخواہ سے خوش ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا گھر اچھی طریقے سے چل جائے اور ہر مہینہ تنخواہ انہیں مل جائے۔ جب مہینہ لگنے پر، مہینہ مکمل ہونے کے بعد جب انہیں تنخواہ ملتی ہے تو ایک مہینہ جو انہوں نے ڈیوٹی کی ہے ان کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دلوں میں ایک طرح کی خوشیوں کی لہر دوڑ پڑتی ہے اور ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس تنخواہ کے علاوہ اساتذہ کو اگر بیچ بیچ میں ذمہ دار کی طرف سے چھوٹا چھوٹا تحفہ مل جاتا ہے، اس سے بھی ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب اساتذہ ذمہ دار سے خوش ہو جاتے ہیں تو ذمہ دار کے ادارے کو اپنی گردن پہ اٹھانا کیا، ذمہ دار کو بھی اپنی گردن پہ اٹھا لیتے ہیں اور جگہ جگہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو ذمہ داران سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو ذمہ داران سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اساتذہ ذمہ دار کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوں، اور جو ذمہ داران سے دور رہنا چاہتے ہیں وہ ذمہ داران سے دشمنی رکھتے ہوں۔ یہ ان کے مزاج کی بات ہے۔ بسا اوقات کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو کھٹے مزاج کے ہوتے ہیں، اور کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں۔ جو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں ہر بات میں ہاں کہہ دیتے ہیں، ہر بات میں ہاں کہتے ہیں، 3 اور 3 4 کہیے تب بھی ہاں، اور 3 اور 3 6 کہیے تب بھی ہاں۔ لیکن کچھ کھٹے مزاج کے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے 3 اور 3 4 کہیں گے تو وہ نہیں مانے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس میٹھا سے یہ کھٹا ہی صحیح ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو میٹھا ہے 3 اور 3 4 کہہ دیا تو وہ آپ کو کبھی نقصان میں ڈال سکتا ہے، اور یہ جو کھٹا ہے 3 اور 3 4 کہنے پر بمک جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ 6 ہی ہوگا تو یہی اچھا ہے، اس کو بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کچھ اساتذہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دیگر اساتذہ کی شکایات ذمہ دار تک پہنچاتے رہتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ذمہ داران کو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنا قریبی اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ دوسروں کی شکایت کرتے رہتے ہیں اور قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ذمہ داران کے لیے ضروری ہے کہ ان کی باتوں پر غور و فکر کریں، یا تو ان سے کہہ دیں کہ آپ ہیڈ مدرس سے یہ کیجئے، رابطہ کریں۔ مدارس کے ذمہ داران کا مطلب ہیڈ مدرس سے ہونا چاہیے، اور وہیں سے مدرسے کے اندر کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ سب کچھ معلوم ہو جائے گا ادارے کے بارے میں کہ ادارے میں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ اگر کچھ پوشیدہ بات معلوم کرنی ہو
ذمہ داران مدارس کو اور اصلی اور اچھی خبر معلوم کرنی ہو تو ادارے کے بچوں سے چپکے سے مل سکتے ہیں اور وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہیڈ مدرس سے زیادہ بچے ہی اچھی خبر دے سکتے ہیں اور بچوں سے اچھی خبر اور اصلی خبر مل جائے گی. ایسا کر سکتے ہیں ذمہ داران مدارس. بلا وجہ کسی ٹیچر کو ادارے سے نہ نکالے. اگرچہ آپ کو شکایت ہو مگر بچوں کو شکایت نہ ہو, تعلیم اچھی طریقے سے دے, بچے ان کی تعلیم سے مطمئن ہو, تو ایسے ٹیچر کو نہ نکالا جائے. آپ کو تکلیف ہے تو آپ ان کا مسئلہ ٹیچر سے حل کر لیں, مگر بچے خوش ہیں اور بچے کو اچھا فائدہ ہو رہا ہے, ادارے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, تو آپ ایسے ٹیچر کو قطعاً نہ نکالیں. ہاں آپ کو بھی شکایت ہے اور بچوں کی طرف سے بھی شکایت ہے اور اس ٹیچر سے کوئی خاص فائدہ ہے بھی نہیں, تو ایسے ٹیچر کو نکال دینا ہی بہتر ہے, پھر بھی سمان کے ساتھ, عزت اور احترام کے ساتھ. تو یہ چند باتیں تھی, اگر ان کا لحاظ کیا جائے تو انشاءاللہ ادارے اچھے طریقے سے چلیں گے اور ذمہ داران کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا اور اساتذہ کو بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, دل ٹوٹے گا نہیں اور ادارہ وہ بدلیں گے بھی نہیں. اور اساتذہ کو بھی ضرورت ہے اداروں کی, اور ادارے کے ذمہ داران کو بھی ضرورت ہے کیا کہتے ہیں اساتذہ کی. اس وجہ سے دونوں کا خیال رکھیں تاکہ دینی ادارے اچھے طریقے سے چلیں اور دونوں ایک دوسرے کا احترام کا خیال رکھیں.